وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کے اس گھر کے اندر دعا اور التجا ہے، اللہ تعالی قرآن و سنت کے مطابق حق بات بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعہ سے ایک بات شروع ہوئی تھی کہ ماحول معاشرے میں، دین اور دنیا میں انسان کی کامیابی کن اصولوں کے تحت ہو سکتی ہے۔ اس میں ایک اصول ذکر کیا گیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ میری سنت کو اپناؤ اور میرے صحابہ میں جو خلفاء راشدین ہیں ان کے طریقہ کار کو اپناؤ۔ اور پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: ترکت فیکم امرین، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا میری سنت ہے۔ جب تک ان کے اوپر تم کاربند رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اس وقت صحابہ کرام کو اللہ نے
کیسی کیسی فضیلتیں عطا کی ہیں. سارے کے سارے صحابہ کرام اللہ کے فیصلے کے ساتھ جنتی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کی بھی اتباع کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. پھر صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ستاروں کے ساتھ تشبیہ کیوں دی گئی؟ اس کی 3 وجوہات گزشتہ جمعے میں نے ذکر کی تھی. اسی طرح پھر خلفاء میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، انبیاء کے بعد کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. ان کے کارنامے اور ان کے طریقے پر چلنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی وضاحت نہیں فرما دی، بلکہ ان کے اسی وقت کے مطابق ایک جرأت مندانہ فیصلے تھے، اور استقامت کے ساتھ جتنے بھی فتنے اٹھنے لگے ان کا انہوں نے مقابلہ کیا تھا. جس میں ختم نبوت کا مسئلہ آیا، منکرین زکوٰۃ کا مسئلہ بھی آیا تھا. اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جرأت مند اور بہادری والے صحابی تھے، بہت ہی دلیر، اور اللہ رب العزت کی طرف سے کئی مقام قرآن کریم میں ایسے ہیں کہ جو ان کی تائید میں اللہ نے قرآن نازل کیا تھا. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر کھڑے ہو کر کوئی بات کی تو اللہ نے آسمان سے قرآن کی صورت میں وہ نازل کی. اتنے بڑے صحابی، پھر ان کے فیصلے اور ان کا عوام کے لیے اپنی رعایا کے لیے عدل و انصاف کا تقاضا کیا تھا، اس کی ایک جھلک میں نے ذکر کی تھی. اور پھر اسی طرح مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا صحابی عثمان اتنا حیادار ہے کہ عرش پر اللہ کے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں. حیا کا پیدا عرش پر فرشتے بھی جس سے حیا کریں، اور حضرت عثمان کا لباس دیکھ کر آسمان پہ فرشتوں نے وہی لباس اپنا لیا تھا. اتنے حیا والے اور بہادری والے صحابی کہ ان کے کارنامے اسلام کے لیے بہت زیادہ نمایاں ہیں. اور یہ جو ہمارے سامنے اللہ کا قرآن ہے کتابی شکل میں ایک قرآن کے اوپر، یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کارنامہ ہے. ابتدا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کر دیا، نسخے علاقوں کے اندر پھیل گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت چلا تو کسی علاقے کے اندر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لڑائی جھگڑا فساد بن رہا ہے، 2 آدمی ہیں اور قرآن کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے. 2 آدمی قرآن کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے. تو وہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پھر آ کر انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتائی کہ مختلف قراتوں پر قرآن کریم لکھا گیا ہے لیکن عوام کے اندر اس کا اختلاف آ رہا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کی ایک کمیٹی تشکیل دی، اور اس کمیٹی نے ایک لغت کے اوپر قرآن لکھنا شروع کیا. فرمایا کہ اگر اختلاف قرات آ جائے، کوئی لفظ اور قراتوں میں آ جائے تو قریش کی لغت والا لفظ لکھ دینا، وہ لکھ دینا، اور پھر یہ نسخے جمع کر کے لکھ کر کے تمام شہروں کے اندر تقسیم کروا دیے.
اب اس اختلاف کو بھی انہوں نے اسی طرح ختم کر دیا تھا، ختم ہو گیا اختلاف۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ، اسلام کے لیے انہوں نے بڑی خدمات سر انجام دی ہے، بڑی خدمت کی ہے۔ ایک دو باتیں ذکر کرتا ہوں۔ مسلمان مدینہ کے اندر پانی کے مسئلے میں بڑے تنگ تھے، پینے کے لیے پانی میسر نہیں تھا۔ یہودی آدمی کے قبضے میں ایک کنواں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20,000 درہم کا وہ کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ 7 ہجری میں جب مسجد تنگ پڑ گئی، مسجد نبوی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 درہم آپ نے ہدیہ کی اور 7 والی جگہ خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دی۔ اتنے کارنامے ہیں ان کے اسلام کے لیے۔ اس کے بعد چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جرأت مند، بڑے غیرت مند، بڑے دلیر صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی کے خاوند تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے خاوند ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس علم کا دروازہ ہے۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ اور پھر حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ، جنہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں حدیث کی سند پہ بحث نہ کی جائے اور اس پوری حدیث کو اس طرح بیان کیا جائے۔ پوری حدیث کس طرح ہوگی؟ فرمایا، انا مدینۃ العلم وابو بکر اساسها وعمر جدرانها وعثمان سقفها وعلی بابها۔ میں علم کا شہر ہوں اور اس شہر کی بنیاد ابو بکر صدیق ہے، اور اس شہر کی دیواریں عمر فاروق ہے، اور اس شہر کا چھت حضرت عثمان ہے، اور اس شہر کا دروازہ علی المرتضیٰ ہے۔ اور پھر ایسے کارنامے انجام دیے علم و فقہ کے اعتبار سے، جب بھی اپنی ذات کی بات آتی تو قربانی دے دیتے، جب اسلام کی بات آتی تو ڈٹ کر فیصلہ فرما دیتے تھے۔ ایسے ایسے کارنامے انجام دیے، تاریخ کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں ان کے کارنامے موجود ہیں، اور بڑی تفصیل کے ساتھ کارنامے موجود ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں۔ ان کے زمانے کے اندر جو وقت کا قاضی ہے اس کا نام قاضی شریح رحمہ اللہ ہے۔ شریح نام تھا قاضی کا، جیسے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قاضی تھے، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں قاضی شریح تھے، شریح ان کا نام تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی سامان والی زرہ گم ہو گئی، زرہ گم ہو گئی تو آپ نے بڑی تلاش کی لیکن وہ زرہ نہ ملی۔ ایک دن حضرت علی بازار کی طرف نکل رہے ہیں، دیکھا کہ ان کی زرہ ایک یہودی آدمی کے پاس موجود ہے۔ اب یہودی کو دیکھ لیا کہ میری زرہ اٹھائی ہوئی ہے، اور فوراً یہودی سے کہا کہ یہ زرہ میری ہے۔ یہودی کہتا ہے زرہ آپ کی نہیں ہے، یہ زرہ میری ہے۔ معاملہ قاضی کی عدالت میں پہنچ گیا۔ قاضی شریح کی عدالت میں جب یہ معاملہ پہنچ گیا تو قاضی صاحب نے ظاہری طور پر پوچھا، علی آپ کے پاس اس زرہ آپ کی ہونے پر کوئی گواہ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ فرمایا کہ میرا بیٹا حسن اس بات پر گواہ ہے کہ یہ زرہ
اور دوسرا میرا غلام ہم پر اس بات پر گواہ ہے کہ یہ ذرا میری ہے۔ جب دو گواہ سامنے رکھے نا تو قاضی صاحب کہنے لگے والد کے حق میں بیٹے کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، میری عدالت میں بیٹے کی گواہی والد کے حق میں نہیں مانی جائے گی، کوئی اور گواہ آج ہی میرے پاس تو کوئی اور گواہ نہیں ہے ان کے علاوہ۔ اب وہاں پر عدالت میں فیصلے کا دوسرا رخ اختیار کیا گیا۔ جب دعویٰ کرنے والے کے پاس گواہ موجود نہیں ہے تو مدعا علیہ کو قسم دی جاتی ہے کہ قسم اٹھائے جس چیز کے بارے میں مدعی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ تو جب یہودی کو زنا کے بارے میں قاضی نے قسم دی کہ تو قسم اٹھا کہ یہ زنا تیری ہے علی کی نہیں ہے، تو یہودی تھا کہتا ہے جی قسم ہے اللہ کی یہ زنا میری ہے، اس نے قسم اٹھا دی۔ یہودی کو کیا ہے کہ قسم کے ساتھ کیا نقصان ہے۔ اب جب اس نے قسم اٹھائی، قسم اٹھانے کے بعد قاضی شعیب رحمہ اللہ نے اس زنا کے بارے میں یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا کہ یہ زنا اس یہودی کی ہے، علی آپ کی زنا نہیں ہو سکتی، آپ کے پاس گواہ موجود نہیں ہے۔ جب عدالت سے پائپ نکلنے لگے، فیصلہ ہو گیا، یہودی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اڑا کر کہنے لگا اللہ کی قسم یہ زنا آپ کی ہے اور میں نے چوری کر کے لائی ہے، صرف میں اسلام کے نظام کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ اسلام کیسے فیصلے کرتا ہے۔ واقعی اسلام اگر مسلمانوں کی حمایت کرتا تو میں کبھی بھی یہ زنا تمہیں نہ لوٹاتا۔ اسلام نے مسلمانوں کے امیر کی مخالفت کرتے ہوئے فیصلہ میرے حق میں فرما دیا ہے، یہ زنا آپ کی ہو گئی ہے۔ اب اس فیصلے کی برکت یہ ہے کہ آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ ایک فیصلہ ہوا اس کے حق میں اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب تو اسلام میں داخل ہو چکا ہے تو سب سے پہلا تحفہ یہ زرہ کی صورت میں تجھے پیش کرتا ہوں، جو میری زرہ تھی یہ تو واپس دے لے، اب یہ تیری ہو گئی ہے، اسلام کے اندر داخل ہو جائے تو کسی کام آ جائے گی۔ ایسا فیصلہ آج کا کوئی حکمران امیر ہو وہ دوسروں کی چیزیں لوٹنے پر تو تیار ہوتا ہے، اپنی چیز تو دینا دور کی بات ہے، دوسروں کی چیزیں لوٹنا تیار ہو جاتے ہیں۔ اس وقت کے حکمران جو بات قاضی نے کہہ دی اس کے اوپر عمل درآمد کیا جاتا تھا، اور اس بات پر یہ نہیں ہے کہ میرے خلاف فیصلہ آ گیا، نہیں، دل و جان سے اس فیصلے کو تسلیم کیا جاتا تھا۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی علم کے اس شہر کا دروازہ ہے، کیسے علم کا پہاڑ ہے علی۔ اب اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی علاقے میں قاصد بنا کر بھیجا، کوئی پیغام دے کر بھیجا، کسی بادشاہ کے محل میں پیغام لے کر گئے۔ جب بادشاہ کے محل میں پیغام پہنچا، دسترخوان لگایا گیا اور دسترخوان کے اوپر بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک اور ساتھی تھا، دونوں کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے، باقی بادشاہ کے وزیر مشیر سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے لقمہ کیا تو وہ لقمہ گر گیا ان کے ہاتھ سے، دسترخوان پہ گر گیا۔ اور مسئلہ بھی یہ ہے کہ دسترخوان پہ لقمہ گر جائے اگر دسترخوان صاف ہے، مناسب ہی ہے کہ اس لقمے کو اٹھا کر کھا لیا جائے، اس کو کھانا چاہیے، ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جب وہ لقمہ اٹھایا تو ساتھ جو بیٹھا ہوا آدمی تھا اس نے ایسے بازو مارا کہ بادشاہ کے محل میں اور اس دسترخوان پہ اور نیچے سے اٹھا کر کھا رہے ہو، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ وہاں پر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں
فرماتے ہیں اعترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، او میرا ساتھی، او میرا دوست، تو مجھے منع کرتا ہے کہ بادشاہ کا محل ہے، بادشاہ کا دسترخوان ہے، اور بادشاہ کے وزیروں کے بارے میں فرمایا یہ سارے بیوقوف پاگل ہیں، اور ان پاگلوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب پیغمبر کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے، میں اٹھا کر کھاؤں کا کوئی برا محسوس کرتا ہے تو کرتا رہے۔ وہ حذیفہ رضی اللہ عنہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزرے مدینہ کی وادی میں، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ہاتھ پوچھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، حذیفہ کیا حال ہے؟ حذیفہ فرمانے لگے حال تو ٹھیک ہے، اور آگے میری حالت کیا ہے؟ فرمایا کہ فتنے سے محبت کرتا ہوں۔ پہلی بات کیا ذکر کی؟ فتنے سے محبت کرتا ہوں، اور جو اللہ کی مخلوق نہیں ہے اس کا اقرار کرتا ہوں، اس کو مانتا ہوں، بغیر وضو کے صلاۃ پڑھتا ہوں، اور جو بات یقینی ہے اس کو ناپسند کرتا ہوں۔ پھر بھی میرے پاس زمین پہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے پاس آسمانوں پہ نہیں ہیں۔ حیرانگی والی باتیں ہیں کہ نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایسی بات، فتنے سے محبت کرتا ہوں، جو اللہ کی مخلوق نہیں ہے اس کو میں مانتا ہوں، جو حق چیز ہے اس کو ناپسند کرتا ہوں، اور جو زمین پر میرے پاس وہ چیزیں ہیں جو اللہ آسمانوں پہ بھی نہیں رکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جلال آ گیا، سخت مزاج تو تھے، جلال آ گیا، اور جلال آنے کے بعد تھوڑا سا سوچا کہ یہ تو اللہ کے نبی کا قریبی صحابی بھی ہے، اور اس طرح کے جملے کیسے بول دیے؟ اسی کشمکش میں تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا عمر کیا بات ہے، کیوں اداسی چھائی ہوئی ہے، کیا مسئلہ ہے، وجہ کیا ہو گئی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علی، حذیفہ نے ایسے ایسے جملے کہہ دیے ہیں، فتنے سے محبت کرتا ہوں، جو حق چیز ہے اس کو ناپسند کرتا ہوں، جو مخلوق نہیں ہے اس پر ایمان لاتا ہوں، بغیر وضو کے صلاۃ پڑھتا ہوں، اور میرے پاس زمین پر وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے پاس آسمانوں پہ نہیں ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ بات ذکر کی گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، حذیفہ نے ٹھیک کہا ہے۔ کیسے ٹھیک کہا ہے؟ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ علم کے پہاڑ کو تھے، جواب ذکر کیا، کہا کہ فتنے سے محبت کرتا ہوں، ٹھیک کہا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، تو وہ مال اور اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ تو مال اور اولاد سے تو ہر مسلمان محبت کرتا ہے، تو مال اور اولاد سے محبت کرنا یہ فتنہ، اس کو قرآن نے کہا ہے، کوئی غلط بات نہیں۔ ایک جواب مل گیا۔ اب دوسری چیز، جو اللہ کی مخلوق نہیں ہے اس کو میں مانتا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ کا کلام اللہ کی مخلوق نہیں ہے، ھذا کلام اللہ غیر مخلوق، یہ اللہ کا کلام ہے لیکن اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفت ہے۔ ٹھیک کہا ہے کہ جو اللہ کی مخلوق نہیں ہے اس کے اوپر ایمان لاتا ہوں، اور فرمایا جو حق چیز ہے اس کو ناپسند کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو الحق، موت حق ہے اور موت کو ناپسند کرتا ہوں۔ تین جواب دے دیے، اور بغیر وضو کے صلاۃ پڑھتا ہوں۔ فرمایا کہ صلاۃ کا معنی صرف نماز ہی نہیں ہے بلکہ صلاۃ کا معنی درود بھی ہوتا ہے، تو بغیر وضو کے بھی درود پڑھا جا سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔
حذیفہ نے ٹھیک کہا ہے۔ اور چوتھی پانچویں چیز فرمایا کہ زمین پر میرے پاس وہ چیزیں ہیں جو آسمانوں پہ بھی اللہ کے پاس نہیں ہے۔ فرمایا کہ حذیفہ کے پاس زمین پر بیوی بچے ہیں، اللہ بیوی بچوں سے پاک ہے۔ بات جواب ذکر کر دیے۔ تو ایسا علم حضرت علی کے پاس تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہاں پر ایک بات اور آتی ہے، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاکت میں پڑ جاتے۔ ہلاکت میں کس طرح؟ فرمایا کہ اگر علی اس بات کا فیصلہ نہ کرتے، ان کا جواب نہ دیتے، تو عمر کوئی اپنی طرف سے فیصلہ فرما دیتے جو نقصان کی طرف جاتا۔ تو کئی مقام ایسے آئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسے ایسے فیصلے فرما دیے۔ ایک اور تاریخ میں چھوٹا سا واقعہ ذکر کیا گیا، چھوٹا سا واقعہ ہے تاریخ میں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کے کہتا ہے کہ غضب ہو گیا، میں نے غلط بات منہ سے نکال دی ہے۔ فرمایا کون سی بات؟ کہا جی بات اس طرح نکالی ہے، میں نے کہا میرے سامنے ایک ہاتھی کھڑا تھا اور ساتھ میری بیوی بھی کھڑی تھی، میں نے کہا اگر اس ہاتھی کا میں وزن نہ کر سکوں تو میری بیوی کو طلاق ہے۔ ہاتھی کا وزن نہ کر سکوں تو بیوی کو طلاق ہے۔ دور حاضر کے کانٹے تو تھے نہیں کہ ہاتھی کو اٹھا کر کسی کانٹے کو لگا دیا جاتا اور وزن ہو جاتا، پیمانے اس وقت تو تھے نہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ بات ذکر کی تو بڑی پریشانی کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی پریشانی نہیں ہے، جاؤ اس ہاتھی کو کشتی کے اندر سوار کر۔ اب کشتی کو جب تو پانی میں تھوڑا سا آگے لے کے جائے گا تو جہاں تک پانی اوپر آئے گا وہاں پر نشان لگا دینا، پھر واپس ہاتھی کو اتار کر چھوٹے چھوٹے کنکر کشتی میں ڈالنا۔ جب پانی کی سطح دوبارہ اس جگہ پر پہنچ جائے تو چھوٹے چھوٹے کنکروں کے وزن کر لینا، جتنا وزن کنکروں کا نکلے گا اتنا وزن ہاتھی کا ہوگا۔ ایسی حکمت بڑی باتیں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے فیصلے فرمائے، اور کئی باتیں ہیں لیکن وہ کبھی انہی کے بارے میں جب مستقل ایک عنوان رکھا جائے گا انشاءاللہ وہ بھی بیان کی جائیں گی۔ جو کچھ کہا ہے اللہ ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے